یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باہر کے جو کھانے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہوٹلوں پہ اکثر ہم جو لڑکے رکھے ہوتے ہیں وہ عیسائی ہوتے ہیں ان میں سے، تو ظاہری بات ہے جو عیسائی ہے اس نے غسل کہاں کیا ہوگا، یا ان کے مذاہب کے نزدیک تو ہے ہی نہیں یہ سسٹم جو سارا۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی میری مسجد میں نا محفل تھی، تو وہاں پہ ایک عیسائی لڑکا لڑکوں کے ساتھ آ گیا، تو مدینہ شریف کے لیے کسی دوست کی حاضری تھی تو اس نے محفل کروائی، تو وہ بیٹھ کر نا سن رہا تھا اور رو رہا تھا۔ مسجد میں بیٹھا تھا، وہ مسجد میں آیا اور ٹوٹیوں کے پاس بیٹھ گیا اور رو رہا تھا، تو میں تقریر کر رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا، گھر جا کر اس نے فیصلہ کیا، پھر تو دوستوں کو بولا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا لڑکوں کے ساتھ، اس نے کہا کہ میں نے جی کلمہ پڑھنا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس 4-5 دن کا ٹائم ہے، آپ جمعہ والے دن آ جائے۔ جمعہ والے دن تب بہت بارش ہو رہی تھی، کافی مہینے گزر گئے ہیں، تو بارش میں بھیگتا ہوا مسجد میں آ گیا جی۔ تو مسجد میں پھر میں نے خطاب ختم کرنے کے بعد میں نے پھر یہ اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہ ایسی کیا کون سی بات ہے جو تمہیں اس طرف لے آئی کہ تمہارا، کہتا ہے یار سب سے بڑی بات سر جی یہ ہے کہ سب یہ ہے کہ آپ لوگ جو غسل کرتے ہیں نا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ کہتے ہیں ہمارے میں ویسے ہی جو سب کچھ کیا کرتے ہیں کر کے چلو جی ویسے ہی کام پہ چلے گا، نہ نہایا نہ دھویا۔ کہتا ہے یار اتنی سمیل آتی ہے، اور یہ ختنے وغیرہ یہ سارا سسٹم آپ لوگوں کا نا یہ بڑا زبردست ہے، مجھے یہ دین بہت پسند لگتا ہے ایسے۔ تو پھر وہ مدینہ شریف کی حاضری تو ویسی گفتگو تھی، میں ویسے بھی جو کم علم اور کم سب کی تحت نظر میں جتنی ہو سکا کی تو اچھی لگی اسے۔ تو یہ جو غسل جو ہوتا ہے نا یہ اس کا بڑا ہوتا ہے، یہ آنا چاہیے، ہمارے اکثر نوجوانوں کو یہ بھی نہیں آتا غسل کیسے کرتے ہیں۔ تو زبان میں تاثیر اور دل میں جو درد ہے وہ چلا جاتا ہے، ایسے ہی جاتا ہے، جب ہم پاک ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیسے بات بنے گی۔ تو یہ ہمارے ایک بھائی تھے وہ بات کر رہے تھے، شاید ہاں ان کا پورا نام پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہمارے دوست جو ہیں محافظ 313۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ محافظ نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا محافظ نام ہی محافظ ہے، ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو انہوں نے بات کی رزق حلال کی، تو بھئی حلال میں تو واقعی بہت برکت ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آمین آمین آمین۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ رات کو نیا رسالہ جناب آگے ہے، مرزا غلام قادیانی دیوس، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن اس زبردست۔ کی جو ہے نا وہ ابھی پی ڈی ایف جاری نہیں کی۔ میں نے بتایا تھا کہ ابھی پی ڈی ایف جاری نہیں کرنا، کیونکہ پچھلے رسالوں کی میں پی ڈی ایف جاری کر چکا ہوں، اور وہ رسالے ہمارے جو نا سٹک ہو گئے ہیں اور وہ ابھی چھپ نہیں رہے۔ اب جب تک یہ پہلا کم از کم ایک دفعہ تو چھپے نا، چھپے گا تو پھر اس کے ساتھ پی ڈی ایف جاری کریں گے۔ تو یہ بہرحال ایک اعلان تھا، دیوس مرزا غلام قادیانی دیوس۔ دیوس کہتے ہیں ایسا شخص کہ جو بخوشی اپنی زوجہ کو غیر محرموں کے پاس بھیجے، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ اس کی زوجہ جی بالکل۔ غیر مردوں کے پاس جاتی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی ایسا ہی تھا، قادیانی کتابوں سے یہ ہم نے ثابت کی ہے۔ اچھا یہ مسلمان بھائی کون آئے ہیں جی جناب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم مفتی صاحب کیا حال ہے آپ السلام کا؟ ورحمۃ اللہ۔ جی
مفتی صاحب ایک سوال کرنا تھا جو کچھ مسلمان حلقوں میں بھی ہوتا ہے. جی کریے. وہ وہ یہ تھا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے یا پردہ غیب میں ہے یا وہ وفات پا گئے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت پیش ہے یہ آپ کو اس سوال کی؟ کیونکہ اس سوال کو لے کر دو تین مختلف قسم کے عقیدے بن جاتے ہیں، تو ان میں سے صحیح عقیدہ جاننا چاہیے. کون سے 2-3 عقیدے؟ ایک تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کی طرح وفات پا گئے ہیں. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وفات نہیں پا گئے لیکن وہ پردہ غائب میں ہیں یا پردہ فرما گئے ہیں لیکن حاضر و ناظر نہیں ہے. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے امت کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس پر گواہ ہیں اور وہ سب دیکھ رہے ہیں. میرے سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا، آپ نے ریپیٹ کی ہے. میں نے کہا یہ ضرورت کیوں پیش ہے یہ آپ کو، یہ سوالات آپ کے ذہن میں کیوں پیدا ہو گئے؟ تاکہ میں اپنا عقیدہ صحیح کروں. کیا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اس عقیدے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا ہے کہ نہیں، حیات ماننا ہے کہ نہیں؟ اگر نہ ماننا تو میں تمہیں اس کا سوال نہیں، کروں گا. اسی کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کوئی نص قطعی ہے یا یہ ویسے ہی میرے عقیدہ سوال بنا کا ہوا جواب ہے. دیں گے تو پھر آگے آپ جی کو جواب ملے گا جی جی جی. کہ آپ کو ضرورت کیوں پیش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کا شوق ہے، اور نبی کریم ان کی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کے بارے میں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، اس میں جتنا جانا جائے اتنا اچھا ہے. کتنا جانا ہے ابھی تک آپ نے؟ اس کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہے میرے پاس کہ کتنا جانا ہے. داڑھی شریف رکھی ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ ہے. کیمرہ آن کر کے دکھائیں. نہیں، میں کیمرہ نہیں آن کرتا، نہیں وہ لیکن نہیں کرنا، الحمدللہ میری داڑھی ہے. وہ نہیں کرتے اسے، وہ نہیں کرنا، وہ گناہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد ہے. ہیں؟ احمد احمد احمد. احمد نہیں، احمد. احمد. وہ جو الف ہے، الف کے نیچے زیر نہیں، زبر ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا بات یہ ہے کہ اپنے اوپر توجہ دیں، بس اللہ نے جو نماز فرض کی ہے وہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے؟ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ. نماز. جی بیٹا، ماشاء اللہ میرا پیارا بیٹا. اچھا بات یہ ہے کہ نماز پڑھا کریں 5 ٹائم، رزق حلال کماتے ہوں گے آپ پھر. جی الحمدللہ. ہاں بس وہی کام کریں. اور اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان کو خوش رکھیں، صلہ رحمی کریے. اپنے بیوی بچوں کا بڑا خیال رکھنا ہے آپ نے. یہ نہیں ہے کہ آپ دیگر لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوں لیکن اپنی بیوی کو کوٹتے ہوں، مارتے ہوں، گالی گلوچ کرتے ہوں، بچوں کو مارتے کوٹتے ہوں. تو یہ نہیں، تو یہ کام کریں جس کا ہمیں سوال بھی ہونا ہے اور جس کی پوچھ گچھ بھی ہونی، یہ کام کریں. ٹھیک ہو اور گیا. بس نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے جاننا کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک جی؟ ہو گیا. ٹھیک ہو اور گیا. یہ جزاک شریعت اسلامیہ انہوں نے ہمیں دی ہے. بس اتنا جزاک اللہ کافی، مفتی صاحب، جزاک اللہ. اتنا کافی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اوکے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہو گیا. بھائی یہ ہے اصل میں مادے کا دور ہے نا، مادیت کا دور ہے. اور یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ الہادی دور ہے. مادہ، الہادیت، دو ہی چیزیں ہیں، یا مادہ ہے یا روح ہے. کائنات کے اندر دو چیزیں، یا مادہ ہے یا روح ہے. جو ظاہر نظر آتا ہے وہ مادہ ہے، جو اس کا باطن ہے وہ روح ہے. جو چھپی ہوئی ہے، جو غیب ہے، جو مستتر ہے، تو وہ روح ہے.
دور کیا ہے؟ دور ہے مادیت کا. ظاہر کو تسلیم کریں گے، باطن کو تسلیم نہیں کرتے. جبکہ ہمارے دین اسلام کی جو ابتدا ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ ہے یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. پھر متقین کی وہ صفتیں بیان کرتا ہے، 5 صفتیں اس نے بیان کی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پیسے پوسے کا لین دین. یہ وہ ساری چیزیں بعد میں. پہلی چیز جو اس نے متقین کی بتائی ہے وہ بتایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام بعد میں، وہ بعد میں. غیب کے اوپر پہلے ایمان لاؤ، وہ روح کے اوپر پہلے ایمان لاؤ، وہ مستتر اور غیب کے اوپر، چھپی ہوئی کے اوپر ایمان لانا ہے تم نے. ابھی دیکھیں قرآن ابھی پورا پڑا ہوا ہے، والناس تک وہ قرآن پورا ہے، 30 پارے ہیں، ابھی بہت کچھ ہے. ابھی قرآن کھل رہی ہے. پہلی چیز یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاؤ. بھائی لاؤ گے مسلمان ہو، یہ کتاب تمہیں سمجھ پھر آنی ہے. نہیں ایمان لاؤ گے سمجھ نہیں آنی، کخ بھی نہیں سمجھ آنی، پلے ہی نہیں پڑنی تمہارے کوئی چیز بھی نہیں. وہ چاہے تم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کرتے رہو، نمازیں جتنی پڑھتے رہو، زکاتیں جتنی بھی دیتے رہو، حج، روزے، صدقے، خیراتیں جتنی بھی کرتے رہو، سمجھ تینوں کچھ بھی نہیں آ رہی. یہ قرآن نہیں کم از کم تمہیں سمجھ آ سکتا. پہلی سیڑھی یہ ہے غیب. ابھی یہ ہمارے بھائی جو آئے تھے، نام رکھا ہوا ہے مسلمان. مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلم تسلیم کرنے والا. تسلیم کیا ہوتا ہے؟ سپرد کر دینے والا، جھک جانے والا، سرے تسلیم خم کرنے والا. یس سر، یس سر، یس سر. وہ نو تے وہ منہ چ نکلے ہی نہ. یس سر، اے بھی قبول ہے، قبول ہے جی، قبول ہے جی، قبول ہے جی. مسلم اس کو کہتے ہیں. تم تو اعتراضات ہی بڑے کر رہے ہو یار، تیرا ایڈا دماغ ہے یار. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ نہیں نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لاؤ. غیب پہ ایمان لاؤ گے کتاب تمہیں سمجھ آئے گی. یہ کتاب ہدایت بن جائے گی تیرے لیے. نہیں تو سمجھ ککھ بھی نہیں آنا. کہ جن مرضی قرآن پڑھ، وہ یہ قرآن ہی تو ہے. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یضل گمراہ کرتا ہے بہتوں کو. کون؟ ہوا ضمیر کا مرجع قرآن ہے. قرآن کرتا ہے، فاعل اس کا قرآن ہے، اللہ نہیں کرتا. نہ نہیں، قرآن گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. وجہ اس کی کیا تھی؟ اس نے پہلی جو چیز تھی نا الغیب، اس کے اوپر ایمان ہی نہیں لایا. وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے بابے بزرگوں کا یہ جو موج کرامات ہیں، تواڈے بابیاں دی کرامتاں، وہ تو ایویں ہی نے.
میں نہیں منتا. معجزات کے منکر ہیں. یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. ان پر ایمان لانا ضروری ہے. نہیں مان لاؤ گے قرآن جتنا مرضی پڑھتے رہو, سمجھ ہی نہیں آئی, گمراہ کر دے گا تمہیں. وہ یہدی بہی کثیرہ کے زمرے میں اگر تم نے آنا ہے تو پھر غیب کے اوپر ایمان لانا پڑے گا, پھر تمہارے لیے باعث ہدایت بنے گا, نہیں تو نہیں سمجھنا. تجھے ابھی تک اتنا ہی نہیں سمجھ آیا, تجھے ابھی تک اتنا ہی نہیں سمجھ آیا کہ وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. تجھے یہ ہی نہیں سمجھ آیا میرا پتر, تو مسلمان کس چیز کا ہے یار, کس چیز کا مسلمان ہے تو؟ آنا مسلم, میں مسلم ہوں, میں مسلمان ہوں. مسلم یہ ہوتا ہے, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہودی کہندے نے پہ ساڈے نبی عزیر زندہ نے, عیسائی کہندے نے پہ ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے, تے مسلمان کہندے نہیں مر گئے نے, فوت ہو گئے نے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, نقل کفر نباشت. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو کرتوت کیا ہے؟ نماز آتی کو نہیں, روزہ آتا کو نہیں, حرام کمائیں گے جناب, جو گالیاں کر لیں گے, شرابیں پئیں گے, زنا کاریاں کریں گے, حرام کاریاں کریں گے, بدکاریاں کریں گے. کدی او دی کڑی نو چھیڑ چھڑیا, کدی او دی کڑی نو چھیڑ چھڑیا, کدی کرتوت ہی ہے. اپنے اوپر توجہ کریں جی صاحبان, اپنے اوپر توجہ کریں. کیوں ایویں او دے کیڑے او دے کیڑے او دے کیڑے او دے کیڑے کڈدے ہو؟ او دی پگ نہیں ٹھیک تے او دا جبا نہیں ٹھیک تے او دی داڑھی نہیں ٹھیک تے او دی تقریر نہیں ٹھیک. تے یار تو اپنا کام کر والا, تو جڑے کمے لگے ہیں تو کری جا بس. دھیان, تو دوسروں کی پگڑیاں اتار رہا, دوسروں کے اندر سے کیڑے نکال رہا, اپنے اندر تیرا جو کیڑے ہیں وہ تجھے نظر ہی نہیں آ رہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ صحیح ہو گیا. میں تے ایویں رنگ چ بھنگ پا چھڑیا. علامہ ندیم صاحب دا واض و نصیحت جاری سی, تو میں تے ایویں بس, میرا تے موضوع ہی کچھ ہو رہے نا, اور ردے قادیانیت, میں تے اودے تے بولنا ہوندا ہے. علامہ ندیم صاحب آپ کچھ فرماؤ. جی میں بڑے تحمل سے آپ کی گفتگو کی لذت لے رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. آپ سے سینئر بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, پھر ہمارے سروں کے تاج بھی ہیں. تو یہاں پہ اب کوئی بھی آئے گا تو آپ بیٹھے ہیں نا, تو اس لیے میں تو اب خاموش ہوں. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا میری نالج میں اضافہ کر دیں کہ آپ نے اس بھائی کو کلیئر جواب نہیں دیا. آپ نے اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, وہ سوشل میڈیا کا مزاج کچھ لگ گیا. یہ جوابات لینے, ان لوگوں کو جوابات لینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آپ کی مسجدوں میں جانا پڑے گا. نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھر جائے, لوگ جائیں تو پیچھے سے یہ بعد میں آئیں, آپ کا پہلے ہاتھ چومیں علماء کرام کے, ان کے زانوے تلمیذ طے کریں, گھٹنے ٹیکیں, ادھر بیٹھ کے سوال کریں, جی حضرت جی میرا یہ سوال ہے. یہ سوشل میڈیا والے سوال نہیں ہیں. کالوں کے اوپر, خونوں کے اوپر, مجمع عام کے اندر ایسے ہی بک 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 بک, اتنا نہ ہی تو ہم فارغ ہیں اور نہ ہی یہ متحمل ہے یہ میڈیا, سوشل میڈیا ان سوالات کے لیے. جی جی ٹھیک ہو گیا نا. یہ ایک میریاں بکریاں نے تے انہاں نوں چارن دا طریقہ ول مینوں ہی ہوندا ہے.
हम असल में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ना, तो यहाँ के मामला जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इतने रंगीले रंगबाज बैठे थे, लिबादे ओढ़ ओढ़ के आते हैं, पता नहीं रंगबाजी ऐसे। अच्छा, ये वो मैंने आपसे ये अर्ज़ करनी थी कि आपके जो ये रिसाले हैं PDF कौन कौन से हैं? ये अभी 9वां रिसाला है, 8 आपको PDF मिल जाएंगे, और 9वें के लिए छुपवाना शुरू, वो चाहे कोई भी छुपवा दे जिसको अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी। आगे भी अगला रिसाला भी मैंने शुरू कर दिया है, अगला रिसाला 10वां मैंने लगा दिया है जनाब, किस्सा, उसका नाम रखा किस्सा मोहम्मदी बेगम, क्योंकि वो अभी मिर्जा कादियानी की वाहियतियां का जिक्र जारी है ना, तो उस ये वाकया भी बयान करना जरूरी है। आपने ये मोहम्मदी बेगम इंतखाब कौन बड़ा थी, अच्छा क्या थी, और मिर्जे के साथ इसके क्या मामलात थे। रिसाले के मौजू का जो इंतखाब करते हैं वो बहुत अच्छा है, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपके इल्म व उम्र में बरकतें अता फरमाए जी, आपका साया हम पर तदेरो कायम दायम रखे जी। आप जैसे अजीम आप शख्सियत किस की। इलाके से हैं? जी मैं फूल नगर से हूँ, हेड बल्लो की कसूर। फूल नगर। जी जी, ज़िला कसूर। ठीक हो। जी आपका इलाका कौन सा है? मैं गुजरांवाला जी। गुजरांवाला से। गुजरांवाला। तो आपके इलाके में कोई खत्म नबूवत का काम होता है कोई? जी 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 जी, मैंने किसी की बात तो क्या करनी है, मैंने जामिया हुजूरिया दाता दरबार से मैंने 19 में दौरा हदीस किया था मुकम्मल। तो वो कहते हैं कि जिस दरख्त पे 1-2 पत्ते उन वो नीचे उनका साया दिखाई देता है। तो चलो उन पे जो भी है, कम इल्मी है, उम्र थोड़ी है, तो मैं जिस इलाके में आया था यहाँ पे कादियानों का स्कूल था, मजदूरों का, काने दे मनन वालियां दा। ते मैंने यहाँ पे आकर मैंने जब काम किया था ना, यहाँ पे एक पहले इमाम साहब थे, तो वो पट्ठे पुट्ठे डालते थे, भैंसे रखी थी, नमाज पढ़ा छड़ी, तो हड्डियाँ तो गोया भी नहीं सी लेंदा। ते फिर मैं इधर आया हूँ, तो मैंने मेरी उस्तादों ने ड्यूटी लगाई कि आपने उधर जाना है, तो मैं इधर आया हूँ। तो मैंने जब यहाँ पे अहले हदीस भी बहुत ज़्यादा थे, तो उनकी गली में ही मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर मिलाद शरीफ भी नहीं वैसे होता था जो हम जुलूस करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हैं, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया। तो फिर मरज़इयों के मतलब मैंने जो कुंडी ठोकनी थी मैंने वो ठोकी। बाहर के स्पीकर, मेरे अब भी बाहरी स्पीकर चलते हैं ऊपर वाले, तो हालांकि मेरे पास कैंप एरिया भी और मेरे पास चौकी भी है साथ। तो मैंने बात की तो मुझे कहने लगे कि आपकी उम्र भी कम है और आप अभी जी लें, आपको कभी भी गोली लग सकती है। तो मेरी उम्र छोटी थी, अभी छोटी छोटी दाढ़ी थी, तब 6 साल हो गए इस बात को। कादियानियों ने कहा आप जी, उनके जो इधर उनके याराने थे जिनके, तो मैंने कहा ये चले होगा सीने तो रखी इसे वास्ते ने, बाबे ने वैसे भी दाता दरबार बह के तो उन्होंने बरूद भर के कलिया सी इन्ने जोगे गए कि गोली खा लीए। ते तुसी दिल अच्छा, ये ना छोटा अभी एहतियात थोड़ी सी करनी है आपने। ये जो जी लफ्ज़ जी है ना, जी ये सोशल मीडिया, ये बहुत बहुत खतरनाक, और यहाँ का वो मजाज नहीं है, ये वो मजाज नहीं, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हसास है, क्योंकि यहाँ पे पीछे वो लगे हुए हैं इनके रोबोट वगैरह या जो भी होता है, वो लफ्ज़ों को डिटेक्ट कर जाते हैं, समझे कि नहीं? जी जी वो बहुत ज्यादा, वो ना सिर्फ आपके लिए, आपकी जात के लिए, बल्कि हमारे लिए भी और इस ब्रांड के लिए भी वो जी खतरनाक सर, जी होते हैं। जी वो लफ्ज़ नहीं बोल, उनको स्किप कर जाते। कोई मार कुटाई, ये वो कोई मुतशद्दिद जिसके अंदर हेट स्पीच आती हो या मतलब वायलेशन आती हो, वो वाले लफ्ज़ नहीं बोल। जी जी सर, जी जी। तो उसके बाद मैंने इधर काम किया, फिर वो चले गए इधर से, स्कूल वगैरह उनका जो ख़त्म हो गया। तो अब बाकी आप बात कर रहे हैं कि मैं लफ्ज़ों पे थोड़ी सी एहतियात करूं, तो हाँ, फिर वो आगे आप जानते हैं जो मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं,
تو بس اتنا ہی میں نے جتنا ہو سکا کیا. ہاں بالکل. حضور کی بلا میر مجاہدین کی جو ہے ہاں ان کے ساتھ بھی دست بستا رہے ہم جتنا ہو بس یہ ہے سکا. کہ اللہ اپنے تعالیٰ. اپنے تئیں تھوڑا بہت لگے رہیں، کرتے رہیں جی جی. کرتے رہیں. اچھا، قادیانیوں کے عقائد و نظریات بھی کوئی پتہ ہوں گے پھر آپ کو؟ جی آپ تو ہم سے بہتر ہی جانتے ہیں. نہیں میں تو جانتا ہی ہوں میں آپ کو. جی اصل میں چلو میں بات کمپلیٹ کر دوں. وہ یہ ہے کہ جی. آج ہمارے علماء کرام سمجھتے ہیں کہ ہم جو کوئی تقریر کر لیتے ہیں نا ختم نبوت کے عنوان پر، یعنی عنوان رکھ کے جی جی جی. کانفرنس ختم نبوت، یا مطلب وہ ہوتا ہے ایک رسم رواج، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی ختم نبوت کا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ نہیں، وہ کام نہیں ہے، وہ کام نہیں ہے. وہ بالکل کام زیرو ہے، زیرو بٹا زیرو. اس میں کچھ وجوہات ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے عالم صاحب یا مطلب ہمارے مبلغ صاحب جو ہوتے ہیں وہ سورہ احزاب کی آیت 40 ہے، وہ اس کو لیتے ہیں، یا جناب وہ لیتے ہیں حدیث لے لیتے ہیں لا نبی آبادی انا خاتم النبیین. بس یہ کانفرنس وہ تقریر گھنٹے کی کریں، 2 کی کریں، اس پوری کانفرنس میں 1 تقریر ہو یا 5 ہو، سب نے یہی بیان کرنا اور کچھ بھی. نہ مرزا قادیانی کا کوئی وہاں پہ عقیدہ بیان ہوتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اصل رولا کیا ہے قادیانیوں کے ساتھ ہمارا. اصل رولا ختم نبوت کا تو نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. رولا تو یہ تھا ہی نہیں، رولا تو کچھ اور ہے. اب دیکھیں نا 1974 کی اسمبلی کی کاروائی آپ دیکھ لیں، ابھی تو چھپ کے بھی آ گئی. کیا اس میں یہ چیزیں ذکر ہوئی تھی؟ قرآن بھی ذکر ہوا تھا اس میں. تو آپ کو ایک آیت یا ایک قرآن کی وہ ایک حدیث بھی نظر نہیں آئے گی. ادھر تو باتیں کچھ اور ہوئی تھی، جس کو بیس بنا کے ان کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا. وہاں پہ مرزا قادیانی کا کریکٹر ذکر ہوا تھا، مرزا قادیانی کا عقائد ذکر ہوئے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، محمد تم نے اپنا بنا لیا ہے. مرزا قادیانی کانے کو تم محمد کہہ رہے ہو، قرآن تم کہہ رہے ہو کہ یہ مرزا کانے کے اوپر نازل ہوا ہے. تم نے اپنا قادیان کا جلسہ جو ہے اس کو حج قرار دے دیے. تم کس نکڑ سے جا کے مسلمان ہو؟ اچھا، یہ وہ باتیں تھی جو اسمبلی میں ڈسکس ہوئی تھی. یہ اب ممبروں کے اوپر بیان ہونے والی باتیں. قوم کو یہ بتانا ہے ہم نے کہ اصل وجہ کیا تھی، یہ کافر کیوں ہیں، ان کی وجہ کفر بتانی، ان کی وجہ کفر بتانی، ان کی وجہ کفر بتانی. کوئی تھوڑا سا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک اطمینان قلب نہیں ہے ہماری. جتنی جملہ یہ کانفرنسز ہو رہی ہیں کچھ بھی نہیں، قوم کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے. وہی بچہ جو ہماری کانفرنس میں بیٹھ کے تقریر سن رہا تھا ہماری، وہ کل چلا جاتا ہے جناب کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی. وہ آپ کے پاس تو سال ہا سال رہا، آپ کی تقریریں سنتا رہا. ادھر گئے ہوئے اس کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوتا وہ قادیانی ہو جاتا. وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قادیانی عقیدہ بتایا ہی نہیں قوم کو. قوم کو تو ہم نے رکھا نعروں کے اوپر، صرف نعرے لگاؤ بھائی. مرزا کانے دے لکھ دی لعنت، مرزا کانا کذاب، 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا مویا ٹٹی خانے. نعرے بس، عقیدے کا پتہ ہی کوئی نہیں. نہ مولانا صاحب کو پتہ ہے تو نہ ہی عوام کو پتہ ہے. چلو دونوں کورے چٹے. تو یہ ہے کہ قادیانی عقائد و نظریات
अब देखें ना, देखें, मेरा अपना एक स्टाइल है काम करने का, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, मेरा अपना एक स्टाइल है। मैं ये नहीं कहता कि जो दीगर खत्म नबूवत के मौजू पे काम कर रहे हैं वो उनसे मैं बेहतर कर रहा हूं, नहीं। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि उन सब से मेरा काम मुनफरद है, अलग है। अब मैंने, वो कहते हैं ना, दुश्मन के जो वीक होता है ना पॉइंट, उसके ऊपर हमला किया जाता है। अब हमने मिर्जा कादियानी के अखलाकियात के ऊपर जो है ना उसको मौजूए बहस लाए कि मिर्जा कादियानी की जिंदगी, किरदार, उसका बोलचाल, उसकी रहन सहन वो कैसा था कि जिसको तुम एक शरीफ इंसान साबित नहीं कर सकते, तुम उसको नबी और रसूल और पता नहीं इमाम मेहदी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, वो पहले उसको शरीफ इंसान तो साबित करो। ये तमाम रसाइल उसी चीज की कड़ी है, उसी चीज की कड़ी है। मिर्जा कादियानी ठरकी है, मिर्जा कादियानी सदूमी है, मिर्जा कादियानी शराबी है, मिर्जा कादियानी जानी है। उनकी किताबों के दलाइल से, हत्ता कि मैंने तो अपने हर रिसाले के आखिर में जो हवाला दिया है ना, मैंने उसका असल स्कैन भी लगा दिए ताकि बात बड़ी मुहकम हो जाए, मजबूत हो जाए। तो कौम को ये चीजें बतानी है हमने। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल, ये ज्यादा नहीं तो ये 3 4 5 रिसाले ही कर लें। यही अगर एक बच्चे ने को हम पढ़ा दें, कम से कम वो जर्मनी चला जाए, कनाडा चले जाए, जहां भी चला जाए, और कादियानी अगर उसको मिल जाए तो वो इन मौजूआत के ऊपर शेर हासिल गुफ्तगू कर सकता है कादियानियों से। यार तू छोड़ कलमे को, नमाजों को, रोजों को, तू मस्जिदें मुझे दिखा रहा है, तू मुझे कुरान दिखा रहा है, छोड़, मुझे ये बता कि मिर्जा कादियानी तो जानी था यार। ये दलील है। मिर्जा तो शराबी था, मिर्जा तो सदूमी था, मिर्जा तो ठरकी था, मिर्जा तो दियूस था। उसकी पहले शराफत तो साबित कर दे, अगली बातें बाद में मैं कर लेता हूं तेरे साथ। कम से कम आपने उसको 4 दलीलें रटवा दी हैं, पढ़ा दी हैं। वो एक समझ ले चलता फिरता एक मुबल्लिगे खत्म नबूवत बन गए। तो मैं कहता हूं तमाम उलमा इकराम को इस किस्म के तामीरी काम जो है ना, तख्लीकी काम करने चाहिए, होने चाहिए। अपने अपने तई छोटे छोटे किताबों रसाइल का इजरा करें, और अपने वाज के अंदर भी कादियानी अकायद, नजरियात, करतूतें और ये जो है ना बयान होनी चाहिए। एक तकरीर के अंदर, मिसाल है आधे घंटे की तकरीर है, जुम्मे का जो उम्मी आधे घंटे या 35 मिनटों की होती है, उसमें एक भी अगर हवाला सारे उलमा इकराम अपने ऊपर लाजम कर ले, तो मौजू चाहे कोई सा भी हो, चाहे रमजान हो, 12 रबीउल अव्वल शरीफ हो, मिराज शरीफ हो, मौजू कोई सा भी है, चाहे किसी का कोई खत्म है, कुल का खत्म है, 10वें का खत्म है, कुछ भी है, भले आप वो जो जनाजे के बाद जो बयान होता है या पहले जो बयान करते हैं उसमें क्यों ना, तो अपने हर वाज के अंदर एक दलील काफी, एक नई दलील कादियानियों की आप बयान करें। और वैसे भी मिसाल है कि वो जो आए होते हैं कुल के ऊपर या मतलब जनाजे के ऊपर, दूर दराज से लोग आए होते हैं, वो कम से कम एक दलील लेके जाएंगे। उनको भले वो किताब का नाम याद ना भी रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन उनकी कुव्वत समाज से टकरा जाएगी ना, उनके खाना जहन में वो चीज बैठ जाएगी, कभी ना कभी उनको जरूरत पड़ जाएगी।
اور پھر وہ پوری زندگی آپ کو یاد رکھیں گے کہ دیکھیں جی میں فلاں جگہ پہ ایک گیا تھا, وہاں پہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ قادیانیوں کا تو یہ عقیدہ ہے. یہ بات تو یہ اس سطح پہ جا کے کام نہیں ہو رہا, کوئی بھی نہیں ہے, زیرو ہے. یہ صرف جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے ہم کام ختم نبوت کا کر رہے ہیں, وہ صرف ایک نعرے کی حد تک ہے, کچھ بھی ہے, کچھ بھی. ہاں ان کے مرزواڑوں کو بند کروانا وہ بھی کام ہے, لیکن وہ کچھ اور سطح کا کام ہے. بند کروانا وہ ایک اور سطح کا کام ہے. حتیٰ کہ وہ جو بند کروانے کے لیے ان کا مرزوارہ بند کروانے کے لیے وہ جو جلوس نکلا ہے, ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے پوچھ کے لے قادیانی عقیدہ کیا ہے یار, یہ تم بند کروانے کے لیے ان کا جا رہے ہو مرزواڑہ, وجہ کیا ہے اس کی, وجہ بتائیں. نہیں بتائیں, پتہ ہی کچھ. بس یہ ہے کہ اپنی قوم کا عقیدہ ہم نے پختہ کرنا. عقیدہ ہی نہیں پختہ, پتہ ہی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو میرا تو چونکہ کنٹینٹ ہی یہ ہے رد قادیانی, تو اس وجہ سے آپ نے وہ علامہ ندیم صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ جو بندہ آیا تھا آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی میرا کنٹینٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لکل فن رجال, ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں, وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں, جس کا کام اسی کو ساجے. تو اس فن کے بھی ماہرین علماء کرام ہیں, ان سے رابطہ کرو بھائی. ہم سے تو صرف قادیانیت کی بات کرو, ہاں ہمیں اور نہیں کوئی بات پتا. یہ بات ہے. اچھا جی ندیم صاحب, میں پھر ہوں اجازت چاہواں گا, بندے ہی تواڈے کول کوئی نہیں ہوندا تے جی جی سر, جی جی جی. براڑ دے ہوسٹ وہ بھی ندیم ہی نے. جی استاد محترم, آج نویں آئی ڈی تو براڑ لائی. تواڈے کول ہوندا ہی کوئی نہیں ہے. میں نا وہ دوجی آئی ڈی آن کیتی سی تے میں رپورٹ تے آئی ایک تے وہ کلیئر ہو گئی ہے. کرتے کرتے تسی کچھ ہے نہیں, رپورٹاں تانوں کتھوں آ جاندیاں, یہ مینوں نہیں تک سمجھ آئی. بس ویکھ لو کوئی رپورٹاں تے چلو سانوں وجن تے کوئی گل سمجھ بھی آندی ہے کہ منجی ٹھوک دتی ہے جدوں بھی براڑ لائی ہے. تے تسی کچھ کہانیاں اتنے تے گپاں چل رہی ہوندیاں نے تے تانوں رپورٹاں کتھوں آ جاندیاں. جدو تسی بیٹھے ہو تواڈے بیٹھے بیٹھے ایک آئی ہے. وہ پھر وہ ساڈی کرامت ہو گئی. ایک آئی ہے. میں نا دوجی تو علامہ ندیم صاحب کو بھی میں اجازت چاہواں گا تے ندیم صاحب کو بھی اجازت چاہواں گا, مینوں اجازت دیو. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں نا دوجی آئی ڈی تو کرن گا آن. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.